السلام علیکم۔ امریکہ کی طرف سے ایران کے مقابلے کے لیے اسرائیل کو بڑی امداد کی منظوری کے بعد رشیا بھی میدان میں آ گیا، اور رشیا اپنے سب سے خطرناک ہتھیار اب ایران کو دینے جا رہا ہے، جس کا شاید امریکہ اور اسرائیل کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اسرائیلی میزائلز اور ڈرون طیاروں کو تباہ کرنے میں رشیا کا کردار بھی سامنے آیا، اور اہل غزہ کی مدد کے حوالے سے کچھ مسلمان ممالک نے اقدامات تیز کر دیے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ تو غزہ کے اندر اب تک امن کیوں نہیں قائم ہو سکا، اور اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی جانب سے انتہائی اہم بیان آیا۔ اس کے علاوہ غزہ کے اندر ظلم کی ایک ایسی داستان سامنے آ رہی ہے جس نے انسانی تاریخ کو شرما کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، اور آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچے۔ تو امریکہ کی طرف سے ایران کے مقابلے کے لیے اسرائیل کو بڑی امداد کی منظوری کے بعد رشیا میں بھی میدان میں آ گیا، اور رشیا اپنے سب سے خطرناک ہتھیار اب ایران کو دینے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی میزائلز اور ڈرون طیاروں کو تباہ کرنے میں بھی روس کا کردار سامنے آیا ہے۔ ایک بات تو کھل کر سامنے آ چکی کہ امریکہ موجودہ محاذ پہ اس کو پسپائی ہو رہی ہے، کیونکہ اگر امریکہ کی پوزیشن مضبوط ہوتی تو امریکہ کو ہنگامی سطح پہ یوکرین اور اسرائیل کے لیے 95 ارب ڈالر کی ہنگامی امداد تو نہ جاری کرنا پڑتی، اور اس امداد کا بڑا حصہ فوجی امداد پر مشتمل ہے۔ اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو جب سے یہ تنازع شروع ہوا ہے، ایران نے رشیا اور چائنا سے کتنی امداد لی ہے، یا پھر رشیا اور چائنا سے کتنے پیسے مانگے ہیں، کیونکہ ایران مشرق وسطیٰ کے اندر عسکری گروپس کو مسلسل اسلحہ اور پیسہ بھی فراہم کر رہا ہے۔ خود وائس آف امریکہ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ایران نواز لبنانی تنظیم حزب اللہ کے پاس 1 لاکھ سے زیادہ ایسے میزائلز ہیں اور راکٹس ہیں جن میں اسرائیل کے کسی بھی علاقے کو کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر ہتھیار ایرانی، رشین اور چائنیز ساخت کے ہیں۔ جبکہ آج پھر حزب اللہ نے ڈرون کے ذریعے اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا، جس سے متعدد اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ حزب اللہ کے پاس موجودہ ہتھیاروں کو اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم اکثر روکنے میں ناکام رہتا ہے۔ وہ اسرائیل حزب اللہ کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتا، کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن اسرائیل کو دباؤ میں رکھنے کے لیے ایران کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسرائیل کی لبنانی سرحد پہ حزب اللہ کو مسلط کر کے رکھے۔ تب آتا ہوں اصل بات کی طرف۔ پچھلے 6 مہینوں میں ایک ایسا گھمسان کا رن پڑنے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی صورتحال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دلاسے دے رہے ہیں، امیدیں دے رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے لے کے اب تک موجودہ جو تنازع چل رہا ہے، معاشی طور پہ تو اسرائیل اور امریکہ کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ امریکی اور اسرائیلی کمپنیز کو مسلمانوں کی طرف سے سخت معاشی بائیکاٹ کا سامنا ہے، جبکہ امریکہ کو اس صورتحال کو متوازن رکھنے کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی امداد میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے، اور امریکہ کے اندر سیاسی صورتحال جو ہے وہ بھی انتشار کا شکار ہے۔ ایسے وقت میں جب امریکہ کی ساری نظر کسی بھی طرح موجودہ تنازع میں عسکری برتری پہ لگی ہوئی ہے، چائنا تیزی کے ساتھ اپنی معیشت اور دفاعی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے، اور اس حوالے سے چائنا کے لیے میدان صاف ہے، کیونکہ امریکہ تنازعات میں الجھا ہوا ہے، جبکہ یورپ کے اندر چائنا کے مقابلے کی سکت نہیں ہے۔ لہٰذا اس وقت چائنا بڑے بہترین انداز سے گیم کھیل رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر ایران جتنا مزید مضبوط ہو گیا، اتنا ہی مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل اب کمزور ہو رہے ہیں، اور اگر ان کی اس پوزیشن مزید کمزور ہوتی رہی تو رشیا اور چائنا کے لیے مشرق وسطیٰ کے وسائل کو اپنے ہاتھ میں لینا کو مشکل تو نہیں ہوگا، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ امریکی اور اسرائیلی جہازوں کو تو گزرنے کی اجازت نہیں دی، جیسے وہ آپ کو بتا رہا ہوں سمندر کے اندر، لیکن روسی اور رشین جہاز بغیر کسی روک ٹوک کے یمنی حوثیوں کے حفاظتی دستوں کے نگرانی میں گزر رہے ہیں۔ تو امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی مدد کی فراہمی کے اعلان کے ساتھ ہی رشیا نے بھی ایران کو سب سے خطرناک جنگی جہاز فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ رشیا ایران کو Su-35 جنگی جہاز فراہم کرے گا، اور ان طیاروں کے مقابلے میں اسرائیل میں طاقت نہیں ہے۔ اس جہاز میں طویل فاصلے تک ہدف کا پتہ لگانے والا ریڈار سسٹم موجود ہے، اور اس کے علاوہ اس طیارے میں الیکٹرانک وارفیئر ریڈار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی تیز رفتار کا یہ حامل ہے، جو طویل فاصلے سے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو رشیا کے چائنا کے ساتھ بھی ان جنگی جہازوں کی فراہمی کا معاہدہ ہے، اور ان طیاروں کا ایران کو مل جانا خطے میں طاقت کے توازن پہ شدید اثرات مرتب کرے گا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی ایران کے خلاف فضائی کارروائی کو کیسے رشیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم S-300 نے ناکام بنا دیا، تو اگر رشیا اور چائنا کی طرف سے ایران کو ہتھیاروں کی فراہمی اسی طرح جاری رہی تو پھر مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے لیے روز کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی ہوتی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ موجودہ صورتحال سے بالکل بے بس ہو چکا ہے، لیکن امریکہ پھنسا ہوا ضرور ہے، اور ظاہر ہے امریکہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے نئے حربے آزمائے گا، نئے منصوبوں پہ کام کرے گا، لہٰذا یہ معاملہ اب ذرا طویل چلنے والا ہے۔ اہل غزہ کی مدد کے حوالے سے کچھ مسلمان ممالک نے اقدامات تیز کیے ہیں، اور اب پاکستان کی طرف سے بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے
ایک بڑا قدم اٹھایا۔ پاکستان نے غزہ کے اندر مشکل کا شکار اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے 400 ٹن امداد کی 8ویں قسط روانہ کی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے بتایا گیا کہ آج کراچی بندرگاہ پہ ایک تقریب کا انعقاد کیا جائے گا اور فلسطینی سفیر احمد رباعی نے تقریب میں امدادی کیپ وصول کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ امداد میں خیمے، ترپال، کمبل، ادویات و خوراک شامل ہیں اور امداد مصر کے پورٹ سعید میں پاکستانی سفیر وصول کریں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ سامان غزہ کے لوگوں کو ترسیل کے لیے مصری ہلال احمر کے سپرد کیا جائے گا۔ پاکستان غزہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو فوری انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ تو ڈار صاحب نے تو یہ بھی کہنا تھا ان کا کہ غزہ کے عوام سے اظہاری یکجہتی کے لیے پاکستان اور ایک اور امدادی کھیپ بھی بھیج رہا ہوں۔ تو غزہ کے اندر اب تک امن کیوں نہیں قائم ہو سکا، اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ تو حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ جو ہیں، ان کا بڑا امپورٹنٹ بیان آ گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدہ نہ ہونے کا مکمل ذمہ دار اسرائیل ہے۔ ترک میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ اسرائیل صرف یرغمالیوں کو رہا کرانا چاہتا ہے تاکہ غزہ میں جنگ جاری رکھ سکے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ سے مکمل طور پہ انخلا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا اگرچہ جنگ بندی مذاکرات میں حماس نے لچک دکھائی ہے، لیکن اسرائیل اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترک صدر کا حماس کو قومی تحریک آزادی ماننا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ حماس ایک تحریک ہے جو اپنی سرزمین، مقدس مقامات اور فلسطینیوں کو ناجائز تسلط سے آزاد کرانے کے لیے مزاحمت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کے اندر ظلم کی ایک ایسی داستان رقم ہوئی جس سے انسانی تاریخ کو شرم بھی آئے گی۔ فلسطینی ایمرجنسی سروس نے خان یونس شہر کے نصر میڈیکل کیمپ سے ایک اجتماعی قبر دریافت کی ہے جہاں سے 50 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ تو فلسطین ایمرجنسی سروس کے مطابق ان کی ٹیم نے اپنا تلاش آپریشن جاری رکھا، کیونکہ اب بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جن کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہے کہ آیا وہ زندہ ہیں یا اسرائیلی فورسز نے ان کو شہید کر دیا۔ تو اجتماعی قبر اسرائیلی فوج کے 7 اپریل کو خان یونس شہر سے نکل جانے کے بعد دریافت ہوئی۔ شہر کا زیادہ تر حصہ اسرائیلی افواج کی مسلسل بیماری کے نتیجے میں کنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ چند روز پہلے بھی غزہ کے الشفا اسپتال کے سامنے ایک ہی ہفتے میں 2 اجتماعی قبریں دریافت ہوئی تھیں۔ دونوں اجتماعی قبروں سے 39 افراد کی لاشیں ملی تھیں۔ ان میں سے 30 لاشیں جو ہیں وہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، تشدد بہت زیادہ تھا۔ اور ایران اسرائیل تنازع جتنا بھی لمبا ہو جائے اس میں ایران کو کتنی نفسیاتی اور دفاعی برتری حاصل ہے، یہ سب باتیں ایک طرف، لیکن پوری امت کو سب سے پہلے اجتماعی طور پہ فلسطینیوں کی زندگی کو محفوظ کرنا ہے، سیف کرنا ہے، سیکیور کرنا ہے۔ تو اجتماعی قبریں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی منظم قسم کی ایک نسل کشی کرنے مصروف ہے، لہذا اس کے ہاتھ روکنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔